نبی اکرم نور مجسم راحت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور کہتے ہیں کہ اے عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو۔ سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ جاتی ہیں، سوچنے لگ جاتی ہوں کہ آج کیا مانگوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا دریا جو رحمت والا دریا ہے وہ جوش کے اندر ہے۔ کبھی سوچتی ہیں کہ فلاں چیز مانگ لوں، پھر اس خیال کو خود ہی جھٹک دیتی ہیں کہ یہ نہیں، یہ صحیح نہیں رہے گا۔ پھر سوچتی ہیں کہ فلاں چیز مانگ لوں، پھر خود ہی اس خیال کو رد کر دیتی ہیں، سوچ کے اندر پڑ جاتی کہ مانگوں بھی تو کیا مانگوں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں کسی سے مشورہ کر لوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کس سے مشورہ کرنا چاہتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جاؤ میرے یار غار سے جا کر مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتی ہیں، آپ سے ملتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ میرے والد گرامی آج نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رحمت والا دریا جوش کے اندر ہے اور مجھے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مانگو کیا مانگتی ہوں؟ اے میرے والد گرامی آپ ہی بتائیں کہ میں کیا مانگوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بیٹی میرا مشورہ تو یہ ہے، اگر میری بات مانو تو میں تو یہ کہوں گا کہ تم نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کر یہ عرض کرو کہ اے اللہ کے نبی معراج کی رات جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے ساتھ جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں ان باتوں میں سے صرف ایک بات بتا دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ واپس اپنے گھر پلٹتی ہیں، اپنے گھر لوٹتی ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عائشہ مل کے آ گئی ہو، اپنے والد سے پوچھا ہے، میرے یار غار ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد گرامی نے کہا کہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں ان باتوں میں سے صرف ایک بات بتا دی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم مسکرا دی اور کہا عائشہ میرے یار غار نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ کہا عائشہ میں نے بتانا تو نہیں تھا لیکن میں وعدہ کر چکا ہوں تو پھر سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات مجھ سے یہ کہا تھا اے میرے محبوب کوئی شخص کوئی بندہ اگر کسی مومن کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا تو میں اس کی بلا حساب و کتاب بخشش فرما دوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنے والد گرامی کے گھر جاتی ہیں اور والد محترم انتظار میں ہوتے ہیں، شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کیا جواب دیتے ہیں۔ تو جب گھر پہنچتی ہیں والد پوچھتا ہے بیٹی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا بات بتائی ہے، کیا ارشاد فرمایا ہے؟ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اے میرے والد گرامی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات فرمایا تھا کہ جو شخص کسی ٹوٹے ہوئے مسلمان کا دل جوڑ دے گا تو میں اس کی بلا حساب و کتاب بخشش فرما دوں۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، بچوں کی طرح زارو قطار رونے لگ گئے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں اے میرے والد گرامی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس طرح بچوں کی طرح بلک بلک کے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے بیٹی تم نے صرف تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، تم نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا، دوسرا پہلو نہیں دیکھا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص کسی مسلمان کا دل توڑ دیتا ہے، کسی مومن کا دل توڑ دیتا ہے
تو وہ بغیر حساب کے جہنم کے اندر جائے گا۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں، میں تو اس بات سے ڈر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم اگر غور و فکر کریں تو ہمارا سارا دن جو ہے مسلمانوں کی دل آزاریاں، دل دکھانے میں گزر جاتا ہے۔ ہم اپنے مومن مسلمان بھائی کی طرح طرح کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، غیبتیں کرتے رہتے ہیں، یار فلاں کے اندر یہ عیب ہے، فلاں کے اندر یہ بات ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ حضرات گرامی، ہوگا کیا جب قیامت کا دن ہوگا جس کی ہم نے غیبتیں کی ہوں، اور وہ شخص حاضر ہوگا اور آ کر عرض کرے گا، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے نا، ایک شخص میزان عمل پر حاضر ہوگا اور پہاڑوں کی مثل، پہاڑوں کی مانند اس کے پاس نیکیاں ہوں گی۔ لیکن جب میزان عمل پر حاضر ہوگا تو ایک شخص حاضر ہوگا اور کہے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر اس نے میری غیبت کی تھی، غیبتیں کی تھی، تو بدلے کے اندر اس کی نیکیاں جو ہیں وہ غیبت، جس کی غیبت کی ہوگی وہ نیکیاں لے جائے گا۔ پھر دوسرا شخص حاضر ہوگا اور کہے گا، باری تعالیٰ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، یہ ظلم کیا تھا، فلاں ظلم کیا تھا، یہ اس میں میرے ساتھ زیادتی کی تھی، میری زمین دبائی تھی۔ تو ایسے کرتے 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 اس کی ساری نیکیاں جو پہاڑوں کی مثل ہوں گی، جو پہاڑوں کی مانند نیکی ہوں گی، وہ ساریاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اور شخص آتے جائیں گے اور وہ عرض کریں گے، اے باری تعالیٰ اس نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، یہ زیادتی کی تھی۔ تو پھر وہ ان لوگوں کے جو گناہ ہوں گے، اب اس شخص کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، لیکن جو ان لوگوں کے گناہ ہوں گے جس کے ساتھ اس شخص نے زیادتیاں کی ہوں گی، تو ان کے گناہ جو ہے وہ اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اس کے نام اعمال میں ڈال دیے۔ ذات گرامی، غیبت کی تعریف کیا ہے؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص کے اندر اگر کوئی عیب پایا جاتا ہے، اگر وہ ہم عیب بیان کرتے ہیں تو یہ غیبت کہلاتی ہے۔ غیبت کی تعریف یہ بھی ہے کہ وہ بات اگر ہم اس مسلمان بھائی کی، اس مومن کے سامنے وہ بات کریں تو وہ اسے ناگوار گزرے، وہ برا محسوس کرے، تو یہ بھی غیبت کہلاتا ہے۔ اور اگر ہم کسی شخص کے، کسی مومن بندے کے متعلق ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں، ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ وہ عیب اس کے اندر پایا ہی نہیں جاتا، وہ عیب سرے سے اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے، تو پھر یہ بہتان کہلاتا ہے، اور بہتان گناہ عظیم ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کو خوش کرنے کی، ان کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی بھی مسلمان کی دل آزاری، دل دکھانے سے محفوظ فرمائے۔